مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے فیصلے ہونے والے اور ہم بالکل غفلت میں، جو جس وقت جو گناہ میں مبتلا ہے برابر گناہ میں مبتلا ہے، اسے کوئی فکر نہیں کہ میرے بارے میں خالق کائنات کیا فیصلے فرمانے والے ہیں۔ ہر وقت بھائیوں میں تو یہ بات عرض کروں گا کہ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں بطور خاص 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر یہ بات اللہ رب العالمین سے اس طرح مانگے کہ اے اللہ، ہمارے سال بھر کے فیصلے آپ لکھوانے والے ہیں، یا 1 سال کے فیصلے آپ پورے لوح محفوظ سے علیحدہ فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ، جب آپ وہ 1 سال کا بجٹ طے کرنے والے ہیں تو اس معاملے میں اگر آپ نے مجھے بدقسمت لکھ بھی دیا ہے یا میرے خلاف فیصلے لکھ بھی دیے ہیں، اللہ جو چاہے آپ ہی لکھنے والے، اور آپ ہی وہ ذات ہے جو چاہے لکھا ہوا مٹانے والے، اللہ آپ ہی ہے۔ اگر آپ نے مجھے بدقسمت لکھ بھی دیا ہے، اگر آپ نے بدبخت لکھ بھی دیا ہے یا میرے خلاف فیصلے لکھ بھی دیے ہیں، اللہ قادر مطلق بادشاہ اسے میٹ دیجئے۔ اگر آپ نے میٹ کر مجھے نیک بختوں میں لکھ دیا، اللہ آپ کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن مجھ غریب کا بیڑا پار ہو جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، ابھی ماہ شعبان یہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، پروردگار عالم نے ہماری دعا کو قبول فرمایا، تو جو دعا رجب کے شروع میں کی گئی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم رجب تو مکمل کر چکے، شعبان میں ہم نے قدم رکھ دیا، اب عنقریب رمضان المبارک شروع ہونے کو ہے۔ تو جس ماہ کی تیاری اور فکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے فرمایا کرتے تھے، اور فکر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ عمر کو اتنی درازی عطا فرمائیے کہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو سکیں۔ دعا مانگی جاتی تھی رمضان المبارک کے تیاری کی، اسی لیے بزرگوں کے یہاں معمول رہا ہے کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں اللہ سے مانگتے تھے، اور رمضان کے 6 مہینے بعد تک رمضان کی عبادتوں کے قبول ہونے کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ مبارک موسم چل رہا ہے جو رمضان کی تیاریوں کا، تو اللہ رب العالمین نے شعبان کا مبارک اور معظم مہینہ آپ ہم سب کو عنایت فرمایا ہے۔ شعبان شعیبہ سے بنا ہے۔ شعیبہ کے معنی آتے ہیں بانٹنا، تقسیم کرنا۔ چونکہ اللہ کی مختلف رحمتیں اس میں بندوں میں بانٹی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کو شعبان کہا گیا۔ ویسے اگر غور کیا جائے تو چونکہ یہ شعبان مقدمہ ہے رمضان المبارک کا، تو جیسے دن نکلنے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے،
تو صبح صادق یہ مقدمہ ہوتا ہے دن کے اجالے کی طرف توجہ دلانے کا، اسی طرح شعبان یہ مقدمہ ہے اور ذریعہ ہے رمضان المبارک تک پہنچنے کا اور رمضان المبارک کی روشنی کے پھیلنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کا خاص الخاص عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو رہا ہے وہ روزہ رکھنے کا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اس مبارک ماہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے اور کسی مہینے میں نہیں دیکھا جتنے شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی شعبان میں کثرت سے روزے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً پورا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے شعبان کا، یعنی شعبان میں کثرت سے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنے کا معمول رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ شعبان کا خاص الخاص عمل روزے رکھنا ہے۔ بقدر استطاعت امت کو چاہیے کہ وہ اس پر بھرپور عمل کریں۔ البتہ امت پر شفقت کے طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ امت پورا مہینہ روزہ نہ رکھے، چونکہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ ہم رکھیں اور پھر رمضان المبارک کے بھی روزے رکھنے ہیں تو کہیں ہمارے شعبان کے روزے اثر انداز نہ ہو سکے رمضان المبارک پر۔ اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ ہم 15 شعبان تک جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھ لیں۔ 15 شعبان تک، 15 شعبان کے بعد اچھی طرح بعد کے 15 دن کھا پی کر اپنے آپ کو تیار کر لے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، تاکہ اچھی طرح صحت مند حالت میں آپ رمضان میں داخل ہوں اور رمضان المبارک کے روزے اچھی طرح آپ رکھ سکیں۔ تو اس لیے بہتر شکل تو یہ ہے کہ یکم شعبان سے 15 شعبان تک روزے رکھے جائیں۔ روزے رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی کہ بہترین روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے، مسلسل روزے نہیں بلکہ ایک دن روزہ رکھا ایک دن افطار کر لیا۔ یہ ان کا ہمیشہ کا معمول تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی کہ یہ بہترین روزے ہیں جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول تھا کہ آپ ہفتے کے ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ لہٰذا بھائیوں، اب جتنے پیر اور جمعرات آپ کو یہاں سے آگے ملے کم از کم اسی میں صحیح شعبان کی مہینے کے روزے ہیں، اس مناسبت سے یہ روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے اور خوب اہتمام سے یہ روزے رکھے جائیں، ہر پیر اور جمعرات کو روزے رکھیں۔ دوسری بات، شب برات کا روزہ، ایسا کوئی روزہ نہیں ہے کہ صرف شب برات کے عنوان پر روزہ رکھا جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے اس کے علاوہ، یعنی پیر اور جمعرات کے علاوہ بھی اور 3 روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہر ماہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو، مثلا 13 شعبان، 14 شعبان، 15 شعبان،
آپ اس مناسبت 2 وجہ سے روزے شعبان میں ان 3 تاریخوں میں بھی رکھے. ایک تو یہ کہ شعبان کا روزہ اور ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت، اور دوسرے اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزے رکھتے تھے. 3 تاریخ کو 13، 14، 15، تو شعبان کی 13، 14، 15 تاریخ کو بھی آپ روزہ رکھیے. اس میں وہ 15واں روزہ بھی آ گیا اور مقصود پورا ہو جاتا ہے. اس مناسبت سے بھائیو روزے کی خصوصی اہمیت، تو اس ماہ میں روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. وہ بہت سارے لوگ جو مسلسل 3 مہینے کے روزے رکھتے ہیں کہ رجب، شعبان، رمضان کے علاوہ یہ اس طرح کا مسلسل کا معمول مردوں کا ہو یا عورتوں کا، یہ صحیح اور درست نہیں ہے. چونکہ ایسا مسلسل 3 مہینے روزے رکھنا یہ کہیں حدیث پاک سے ثابت نہیں. لہذا جو 3 مہینے رجب مکمل روزہ رکھیں، شعبان مکمل روزہ رکھیں، اور رمضان کے تو بہرحال روزے فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ 2 مہینوں کے روزے بھی باضابطہ مکمل طور پر ملانا، یہ عمل اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ ایسا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بہت ساری عورتیں اور پرانے لوگ اس پر معمول ہے، ان کا معمول ہے، اور یہ عمل کے بجائے یہ ترتیب اپنائی جائے جو ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر دی گئی. اس کے علاوہ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بھائیوں کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کثرت سے روزے اس ماہ میں کیوں رکھتے تھے؟ جو آج کا اصل پیغام ہے، جو بات سمجھانی ہے، وہ یہی بات ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ یہ بات واقعی بہت زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. دراصل یہی بات فضائل صدقات میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں ایک روایت نقل فرمائی ہے فضائل صدقات میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں ماہ شعبان میں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وجہ سے اتنے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. بندوں کے اعمال قبول ہونے کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہوں تو اس وقت میں کسی نیک عمل میں مصروف رہوں، اور روزے سے بڑا نیک عمل اور کیا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے روزے کی حالت میں رہتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال کی پیشی اللہ کے دربار میں ہو رہی ہو تو اس وقت میں کوئی نیک عمل میں مصروف رہوں. جب بندہ نیک عمل میں مصروف رہتا ہے تو اس وقت اگر اس کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہوں تو اس کے مقبول ہونے میں کیا تردد کیا جا سکتا ہے. ایک دوسری وجہ دوسری روایت میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کثرت سے روزہ رکھنے کی ایک دوسری وجہ بھی بیان فرمائی. وہ دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے فرشتوں کے حوالے ایک فہرست کرتے ہیں. اس فہرست میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کس انسان کی اس سال کس کی وفات ہونے والی، کون کون لوگ انتقال کر جانے والے، کون لوگ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ان کی فہرست اللہ کی طرف سے فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول گویا یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا نوشتہ تیار کیا جا رہا ہو اور فرشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہو تو میں اس وقت کسی نیک عمل میں مصروف رہوں. اور ظاہر ہے کہ روزہ ایک مکمل 12-14 گھنٹے کا نظام ہوتا ہے. تو اس وقت جب میں روزے کی حالت میں رہوں اور یہ بات فرشتوں کے حوالے کی جا رہی ہو
تو میں کسی نیک عمل میں مصروف رہوں گا، اور جس کا موت کا آرڈر جاری کیا جا رہا ہو اور وہ بندہ کسی نیک عمل میں مصروف رہے تو اس کے خاتمہ بالخیر ہونے میں کیا تردد کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھنے کا بھی اہتمام فرمایا۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے آپ ہم سب شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو بعض مفسرین نے یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہی لی ہے، اور شب برات اس سے مراد انہوں نے لی ہے، جبکہ قرآن مجید میں باضابطہ سورۃ القدر اس بارے میں صریح ہے، واضح ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو ان دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین شب برات میں تو فیصلے لکھ دیتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے، مثال کے طور پر ایک سال کا بجٹ، پورا سال کا سال طے کرنا ہے، ایک ہوتا ہے طے کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ طے کیا ہوا بجٹ حوالے کرنا۔ تو اللہ رب العالمین جو طے کرتے ہیں وہ شب برات میں طے کرتے ہیں، اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اس کو تم نافذ کرو۔ تو وہ طے ہونے کی جو رات ہے وہ شب برات ہوتی ہے۔ اس میں طے ہوتا ہے کہ اس سال کتنے بچے پیدا ہوں گے، کس کے یہاں اولاد ہوگی، کس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، کن کے یہاں اولاد ہے تو ان کی شادیاں ہوں گی، کن کی شادی نہیں ہوگی، کون لوگ بیمار ہیں تو ان کو صحت ملے گی، اور کون صحت مند ہے تو کون بیمار ہونے والے ہیں، کس کے یہاں روزی روٹی بافراغت ہے، اب کس کی روزی روٹی کم ہونے والی ہے، اور کسی کے یہاں کم ہے تو کس کو بافراغت روزی روٹی دی جانے والی، کن کے نکاح ہونے والے ہیں، کن میں آپس میں جوڑ و محبت ہونے والا ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کا ہر مسئلہ جس سے ہماری ساری زندگی وابستہ ہے، وہ سارے کے سارے فیصلے اس مہینے میں اللہ کی طرف سے لکھا دیے جاتے ہیں، یعنی ہماری پوری تقدیر طے ہے، گویا لوح محفوظ میں قیامت تک آنے والے انسان کی ساری چیزیں طے ہیں۔ مثلا کسی شخص کی عمر 60 سال اس میں لکھ دی گئی ہے، تو 60 سال میں سے اب ایک سال اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے یہ لکھ دیا گیا، تو 60 میں سے صرف ایک سال نکالا گیا، 59 سال ابھی باقی ہے، وہ ہر آنے والے سال الگ الگ اس کا پورا زندگی کا نصاب طے کیا جائے گا۔ تو یہ جو ایک ایک سال کا طے کیا جانے والا ہے وہ اس سال میں یعنی شب برات میں طے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے امت کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے زندگی کا اتنے اہم مسائل طے ہونے والے، لکھے ہونے والے، جانے والے، وہ تمہارے پورے 60 سال 70 سال 100 سال عمر میں سے ایک ایک سال توڑ توڑ کر نکالا جانے والا ہے تاکہ تمہارے زندگی پر اس کو نافذ کیا جائے۔ تو ایسے وقت میں تم غفلت میں مت رہو، تم گناہوں میں مبتلا مت رہو، کوئی ناجائز کام میں مبتلا مت رہو، بلکہ اس وقت تم اچھی طرح متوجہ رہو اللہ کی طرف، تاکہ جب تمہارے فیصلے ہو رہے ہو تو تمہارے حق میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہو۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کسی کا کوئی مقدمہ کورٹ میں چلتا ہے اور فیصلے کی تاریخ ہوتی ہے کہ آج تاریخ ہے اس کی، کسی بھی عنوان کا مقدمہ آپ کا ہے اور آپ کی وہ تاریخ متعین کی گئی کہ اس وقت ان کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ جن کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں، جن کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں، وہ
اپنے تمام خاندان میں، رشتہ داروں میں، علماء، اہل اللہ، صلحاء کی خدمتوں میں جا جا کر کہتے ہیں ہمارا بہت بڑا مقدمہ چل رہا ہے، آج فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر فیصلے میں جج صاحب نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تو زندگی بھر قید بھی ہونا پڑ سکتا ہے، اور اگر انہوں نے نظر کرم کر دی تو ہم ہمیشہ کے لیے چھوٹ بھی سکتے ہیں۔ دعا کرو، کوئی منتیں مانگ لیتا ہے، مرادیں مانگ لیتا ہے، صدقہ خیرات ہوتی ہے، آپ کیا نہیں کرتے ہیں بھائیوں؟ یہ دنیا کا فیصلہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلے کی حقیقت یہ چند روزہ ہے، لیکن رب العالمین خالق کائنات اللہ رب العالمین کی جانب سے فیصلے ہونے والے ہیں، اور ہم بالکل غفلت میں، جو جس وقت جو گناہ میں مبتلا ہے، برابر گناہ میں مبتلا ہے، اسے کوئی فکر نہیں کہ میرے بارے میں خالق کائنات کیا فیصلے فرمانے والے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہم ایسے وقت بہت زیادہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف ہمارا رجوع، اللہ کی طرف ہماری توجہ ہو رہی ہو، اور اللہ رب العالمین سے ہم ہر وقت، بھائیوں میں تو یہ بات عرض کروں گا کہ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں بطور خاص 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر یہ بات اللہ رب العالمین سے اس طرح مانگے کہ اے اللہ، ہمارے سال بھر کے فیصلے آپ لکھوانے والے ہیں، یا 1 سال کے فیصلے آپ پورے لوح محفوظ سے علیحدہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ، جب آپ وہ 1 سال کا بجٹ طے کرنے والے ہیں تو اس معاملے میں اگر آپ نے مجھے بدقسمت لکھ بھی دیا ہے یا میرے خلاف فیصلے لکھ بھی دیے ہیں تو اللہ، آپ کی شان وہ ہے، آپ کی شان وہ ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے آپ ہی لکھنے والے، اور آپ ہی وہ ذات ہے جو چاہے لکھا ہوا مٹانے والے، اللہ آپ ہی ہے۔ اگر آپ نے مجھے بدقسمت لکھ بھی دیا ہے تو اے لوح و قلم کے بادشاہ، یعنی تختی بھی آپ کے سامنے ہے، قلم بھی آپ کے پاس ہے، اور میٹنا بھی آپ کے قبض قدرت میں ہے۔ اگر آپ نے بدبخت لکھ بھی دیا ہے یا میرے خلاف فیصلے لکھ بھی دیے ہیں، اللہ قادر مطلق بادشاہ اسے میٹ دیجئے۔ اگر آپ نے میٹ کر مجھے نیک بختوں میں لکھ دیا، اللہ آپ کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن مجھ غریب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہر امت، ہر بندے کی اللہ کے دربار میں یہ درخواست ہونی چاہیے۔ آج بھائیوں، ہمارے یہاں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لاکھوں گھروں میں بیٹے اور بیٹیاں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ اب وہ لڑکیاں خود اللہ کے دربار میں اس طرح دست بدعا ہو اور یوں عرض کرے کہ اللہ، میں بالغ ہو کر اب میری عمر کے 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اور مجھے اب تک رشتہ نہیں آیا ہے، تو کیا یہ سال بھی یوں ہی جانے والا ہے؟ اگر آپ نے ایسا لکھ بھی دیا ہے کہ یوں ہی جانے والا ہے، اللہ اس کو میٹ کر میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، یہ لکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ میرے حق میں لکھ دیجئے کہ ہماری شادی ہونے والی ہے، یا اللہ ہمارے حق میں لکھ دیجئے کہ ہمارے گھر میں اولاد ہونے والی ہے، یا اللہ ہمارے بارے میں لکھ دیجئے کہ اب ہمیں اس سال روزی روٹی ملنے والی ہے۔ اللہ ہمارے حق میں لکھ دیجئے کہ اب تک ہم مصیبتوں میں تھے، اب سارے مصیبتوں سے ہمیں نکالا جانے والا ہے۔ یا اللہ لکھ دیجئے کہ اب یہ جس بیماری میں مبتلا تھے اور برسہ برس بستروں پر پڑے رہے اور لاکھوں روپیے استعمال کرنے کے باوجود صحت نہیں مل سکی، اور ڈاکٹر بھی جواب دے سکے، اب بستروں پر آ کر پڑے ہیں، اللہ اب اس بیماری سے اٹھانے والی ذات اور کھڑا کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اگر اس سال بھی آپ نے ہر سال کی طرح بیمار ہی لکھ دیا ہے، اللہ آپ لوح و قلم کے بادشاہ ہیں، اللہ میرے بارے میں یہ مٹا دیجئے کہ میں اس سال بھی بیمار رہنے والا ہوں، اور لکھ دیجئے کہ اب صحت ملنے والی ہے۔ اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ قادر مطلق بادشاہ ہے میرے بھائیوں، آپ کے مانگنے پر منحصر ہے۔ آپ جتنی تدبیریں کر کر اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ آپ کے حق میں فیصلے فرماتا رہے۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلا اللہ نے تقدیر ہماری 2 طرح کی لکھی،
بعض لوگوں کو اس معاملے میں اشکال ہوگا کہ مقدر میں تو جو کچھ ہے وہ تو سب کچھ ہونے والا ہے، تو پھر میرے مانگنے سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ تقدیر میں تو بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ یہ حالات، یہ مشکلات رہنے والے ہیں، تو جو کچھ میرے تقدیر میں ہے وہ چکنے والا تو ہے نہیں، تو پھر میری دعا سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض ہے، اللہ نے ہم سب کی تقدیر دو طرح کی لکھی ہے۔ اس تقدیر کو ایک کہتے ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اٹل ہمارا فیصلہ، ایک تو طے ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز 2 بجے ہے، ظہر کی نماز 2 بجے ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھ کے لگایا جاتا ہے کہ اگر امام صاحب 2 بجے نہ آئے ان کا 3 منٹ 5 منٹ انتظار کیا جائے گا۔ تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ جب بھی امام صاحب آئیں گے تو 2 بجے جماعت کھڑی ہوگی، اور امام صاحب اگر نہ آئے 3 منٹ انتظار کیا جائے گا۔ تو یہ 3 منٹ تو طے ہے، اب امام آئے تب بھی جماعت کھڑی ہوگی، نہ آئے تب بھی کھڑی ہوگی۔ تو یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ تو ہوگا، لیکن اگر نہ آنے پر 3 منٹ کا چانس مل سکتا ہے، 3 منٹ بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جیسے آپ نے یہ بات سمجھی، اسی طرح بھائیو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی یہ ضابطہ ہے کہ بندہ اگر اللہ سے دعا مانگے، تو مثال کے طور پر کسی کی عمر لکھی ہوئی ہے 70 سال، 60 سال، 60 سال عمر لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ دعا مانگتا رہے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ 70 سال ہو سکتے ہیں، لیکن 60 سال اگر دعا نہ مانگے تو 60 سال میں کھیل ختم زندگی کا، مانگتا رہے تو 10 سال بڑھ سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مبرم معلق، ایک اٹل فیصلہ اور ایک معلق فیصلہ رکھا جاتا ہے۔ اب اپنے سب سوچتے رہیں ہم خود ہی کہ بھائیو کتنے زندگی کے مسائل ہیں ہمارے، کیا نہیں ہے بھائیو، وہ حل ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ غفلت بہت ہو گئی، اپنی اپنی غفلتیں ہم دور کر دیں اور طے کر لیں کہ اب غفلتوں کو دور کر کر ہم اپنی اپنی اصلاحات کریں گے اور اپنی بھرپور طور پر اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہیں گے، زندگیوں میں ایک اچھا انقلاب لانے کی فکر کوشش کریں گے۔ آج تک کی زندگی غفلتوں میں گئی، نادانی میں گئی، اللہ سے دور ہونے میں چلے گئی، لیکن اب بچی کچھ زندگی اللہ سے ہم تعلق قائم کرنے میں گزاریں گے۔ دنیا بھر سب سے تعلق قائم کر کے دیکھے بھائیوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہو سکا۔ اب اس بار آپ ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں دعا کریں، مثال کے طور پر اپنی جہاں گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے اس طرح سے دعا کریں۔ ملک و ملت کے حق میں بھی بھائیوں ہر ساتھی اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ جو اس وقت پورے ملک میں ظلم تشدد کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، کہیں مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، کہیں ہمارے نوجوانوں کو اور ان کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہے، عورتوں اور ماں بہنوں کی عزتیں عصمتیں داغدار ہو رہی ہیں، تو جان مال عزتیں اس وقت محفوظ نہیں ہیں۔ آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ اگر آنے والے سال بھی آپ نے ایسا ہی لکھ بھی دیا ہے، خدایا آپ ایسے فیصلے مٹا دیجئے اور اس کے جگہ لکھ دیجئے کہ نہیں، اب اس سال امن و امان ہونے والا، محبتوں کی فضا قائم ہونے والی، بھائی چارگی ہمدردیاں پیدا ہونے والی، آپس میں جوڑ اور محبتیں ہونے والے ہیں۔ یہ اور اس جیسی آپ کو کچھ مثالیں دی گئی ہے تاکہ آپ سمجھ کر اپنی ذات پر بھی فٹ کریں، ملک ملت پر بھی اور سارے عالم پر بھی فٹ کر کر اللہ رب العالمین سے اسی طرح دعا مانگنے کی اہتمام کرتے رہے اور اللہ سے رجوع کرتے رہے، تو بھائیوں زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دی ہوئی زندگی کو بھائیوں قیمتی بنائیے، یہ زندگی واقعی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ نے جب چانس دے ہی دیا ہے 60 سے کوئی 70 سال تک بڑھ سکتا ہے، تو کیوں 60 سال پر ہی مکمل ہو رہے ہیں؟ اللہ سے مانگیے تاکہ اعمال میں اضافہ، عبادتیں ہوں اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع بڑھے۔ یہی بات ہے بھائیوں ذہن میں رکھنے کی۔ اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک
من موت الفجاء، اے اللہ میں اچانک موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھائیوں، اچانک موت سے پناہ کیوں مانگی گئی؟ وہ اسی وجہ سے مانگی گئی ہے کہ اچانک مرتے وقت انسان کو نہ توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ وصیت کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ نصیحت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اچانک چلا گیا۔ اور جسے کچھ موقع مل گیا کہ کچھ دن بیمار رہا تو سوچ بھی لیتا ہے کہ میرے اوپر کسی کے قرض ہے تو میں بتا دوں، کسی کو سے لینا ہے وہ بھی بتا دوں، دینا ہے وہ بھی بتا دوں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ گناہ ہے اللہ سے معافی تلافی بھی کر لیتا ہے، اور بہت سارے بندے اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو لوگ کہتے ہیں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ اٹھا لے، نہیں، اللہ وقت موعود پر آپ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعمال کی سلامتی کے ساتھ، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دیجیے۔ اب آپ نے جس حال میں بھی مقدر فرمایا ہے مقدر فرمایا، لیکن یہ کہ ہم پر کسی کا حق خالق اور حق مخلوق ہم پر باقی نہ رہا، سب ہم ادا کر رہے ہو، اور فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو، اور رب العالمین سے ملنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو رہا، ایسی حالت میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ خالی چلتے پھرتے اٹھا لے نہیں، گھر والوں پہ بوجھ نہیں بنے تو کیا ہوتا؟ اگر چلتے پھرتے بھی گئے، گناہوں کے ساتھ گئے، تو بھائیوں قبر میں بھی تو بوجھ ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیسے گئے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اعمال کی سلامتی کے ساتھ چلنا، یہ ہزاروں بڑے کمال کی بات ہے، اور یہ ہوگا رجوع اللہ کی برکت سے، اللہ کی طرف رجوع ہمارا بڑھتا جائے، اور توبہ استغفار، یہ اس کو ہم اپنے پیش نظر رکھے تو بھائیوں زندگی بڑی ہماری بہترین گزرے گی۔ جو ہدایات دی گئی ہے آپ یاد رکھیے، گھر میں اپنے بیوی بچوں میں اس کا مذاکرہ کیجئے، اور ان ہدایات کے مطابق آنے والے شب برات تک خوب بہترین اپنا وقت گزاریے، اور آئندہ کے بارے میں توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا بھرپور ہم سب کو مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔